زیر نگرانی سید امام الدین صاحب، اعتماد الدین صاحب، الحاج قاری محمد حسین نقشبندی صاحب، جنرل سیکرٹری کل ہند مجلس فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگوں، میں سب سے پہلے درود اینڈ میلاد کمیٹی سالارجنگ کالونی کے تمام عہدیداران کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اس لیے کہ 16 سال سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد آپ کی جامع مسجد سالارجنگ کالونی میں منعقد ہوتا ہے، اور اس جلسے میں محمد عبدالباسط صاحب، عماد الدین صاحب اور جو ہے فیاض الدین صاحب کے علاوہ محمد حسین نقشبندی زبیر صاحب یہاں شہنشین پر ہیں، جن کی محنتیں اور کاوشیں ہوتی ہیں۔ خطبہ استقبالیہ کا حکم ہے اور وقت صرف 10 منٹ دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ 10 منٹ میں ہی مجھے اپنی گفتگو ختم کرنا ہے۔ میں سب سے پہلے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس اور مبارک جلسے میں آپ تمام کی خدمت میں 1500 سالہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہم تیرے ہیں۔ وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ نگاہ جو ڈالی تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا، نگاہ جو ڈالی تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا۔ اس رب کو مسکرا کر دیکھا تو مدینہ بنا دیا۔ جنت کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر، جنت کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر اللہ نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار مدینہ، آمنہ کے نور نظر، سید البشر، محبوب کبریا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اسم گرامی سے شروع کرتا ہوں، کیونکہ رب ذوالجلال نے خود ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب، میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ زمین کے جس خطے پر، آسمان کے جس کونے پر، ہوا کے جس جھونکے پر، درخت کے جس پتے پر، پانی کے جس قطرے پر، جس انسان کے دل و دماغ اور زبان پر تیرا ذکر ہوگا، میں اسی پر اپنی رحمت برساؤں گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اب آپ غور کیجئے، یہ ایک عالم ہے جس کو آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، ایسے 18,000 عالمین ہیں جس میں میرے آقا کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب آپ غور و فکر کیجئے عزیزان ملت اسلامیہ کہ اللہ تعالیٰ نے میلاد منانے، جو ہے ہم میلاد مناتے ہیں، یہ میلاد منانا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ میلاد منانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ میلاد منانا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ
انسان کی زندگی کیا ہے؟ تو میرے آقا نے کہا سمندر میں تم انگلی ڈبو اور جتنی انگلی ڈوبی جائے گی وہ تمہاری دنیا ہے اور سارا سمندر آخرت ہے۔ تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری کائنات کا ذرہ ذرہ وجود میں آیا۔ اگر میرے آقا نہ ہوتے تو نہ یہ مساجد ہوتی، نہ نماز ہمیں ملتی، نہ ہمیں قرآن ملتا، نہ ہمیں رمضان ملتا، نہ ہمیں روزے ملتے، نہ ہمیں حج ملتا، نہ عمرہ ملتا اور نہ زکوٰۃ دینے کا طریقہ ملتا۔ یہ صدقہ ہے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم کو غور و فکر کرنا ہے کہ میلاد منانے پر بھی بعض تنقیدیں کی جاتی ہیں، تو تنقیدوں کو ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج جو ہے حضرت دائی حلیمہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پرورش کرنے کا۔ اور عرب شہر میں ایک ایسا رواج تھا، اگر کوئی بیماری آتی اور پھر کوئی دولت مندوں کے بچوں کو پرورش کرنے کے لیے دیہات سے قافلے آتے اور بچوں کو لے کر دیہات کو جاتے اور پرورش کر کے لا کر دیتے، تو اسی طریقے سے مکہ شہر میں ایک 50 اونٹوں کا قافلہ داخل ہوا اور بچوں کو پرورش کرنے لینا چاہتے تھے، اور آخر میں اس قافلے میں پہنچی حضرت دائی حلیمہ۔ دائی حلیمہ خود غریب ظاہر ہے، ان کا اونٹ بھی غریب اور ناتوان، بے بس اور لاچار، کمزور اونٹ پر آئی تھی۔ کون؟ حضرت دائی حلیمہ۔ آخر میں پہنچی، جب تک تمام لوگوں کے بچوں کو، دولت مندوں کے بچوں کو گود دیا جا چکا تھا، آخر میں بچے تھے محمد بن عبداللہ۔ غور کیجئے، محمد بن عبداللہ بچے ہیں اور دائی حلیمہ آخر میں پہنچی۔ وہ نہیں جانتی کہ یہ دو جہاں کے آقا ہے، وہ یہ نہیں جانتی یہ سید الانبیاء ہیں، وہ یہ نہیں جانتی یہ رحمت للعالمین ہے، وہ یہ نہیں جانتی کہ ساری کائنات ان کے جو ہے گود میں آنے والی ہے۔ لیکن انہوں نے جیسے ہی محمد بن عبداللہ کو لینے آگے بڑھی تو آپ کے شوہر نامدار نے کہا، فاطمہ، حلیمہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ دولت مندوں کا بچہ نہیں ہے، ان سے تمہیں کوئی معاوضہ نہیں ملے گا اور تم یہ بچے کو نہ لیں۔ لیکن اللہ نے حضرت دائی حلیمہ سعدیہ کی قسمت میں میرے آقا کی پرورش تھی، تو آپ آگے بڑھتی ہیں، شوہر کے جو ہے انکار پر جو ہے انکار کر دیتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں، محمد بن عبداللہ کو گود لیا اور حضرت آمنہ کے پاس گئی اور کہا کہ میں پرورش کروں گی۔ تو حضرت آمنہ نے کچھ ہدایتیں دی، کچھ تاکید کی، کچھ دعائیں کی اور کہا کہ یہودیوں کو یہ معلوم ہو چکا ہے، یہودیوں کی کتابوں میں آیا ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آنے سے 10 دن قبل جو ہے آسمان پر ایک تارا چمکے گا جو لال کلر کا ہوگا، اور وہ جیسے ہی آسمان پر 10 دن قبل انہوں نے اس تارے کو دیکھا، لال کلر کے تارے کو، تو سارے یہودی جو ہے بے چین بے قرار ہو کر مکے میں آ گئے اور جو ہے کون بچہ تولد ہونے والا ہے یہ طرف طرف پر دیکھ رہے تھے۔ تو اس اسنا میں میرے آقا کی ولادت مبارکہ ہوئی اور حضرت آمنہ چاہتی تھی کہ یہودیوں کے سے بچنے کے لیے، بچانے کے لیے محمد بن عبداللہ کو حضرت دائی حلیمہ کو پرورش کے لیے دے دی جائے، تو دے دیا گیا۔ اب حضرت دائی حلیمہ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
کہ میں نہیں جانتی جب سے میرے یہ بچے کو گود دی ہوں اور ایک عجیب و غریب کیفیت ہے، میرے ساتھ فرشتے اور ملائک بھی چل رہے ہیں اور ایک طاقت آ چکی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا کی نسبت اونٹ سے ہوئی تو کمزور اونٹ طاقتور ہو گیا، میرے آقا کی نسبت دائی حلیمہ کے گود سے ہوئی تو دائی حلیمہ کی زندگی بدل گئی۔ آپ اور ہم آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، آج ہم کیوں پیچھے ہیں؟ غور و فکر کرنا پڑے گا۔ آج حالات کیا ہیں آپ کو معلوم ہے، سارے ہندوستان کے حالات کیا ہیں۔ ارے بھائی، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکلا کانپور میں، اور کانپور میں پرامن جلوس تھا، دنیا جانتی ہے، ہندوستان جانتا ہے۔ شہر پونا میں جو اتر پردیش کا ایک ضلع ہے، اس میں جو ہے پرامن طریقے سے میرے آقا سرور کونین تاجدار کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا جلوس نکلا، اور اس جلوس نکالنے میں ہمارے کچھ لوگ اپنے پلے کارڈ پکڑے ہوئے تھے، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تھا نا، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کانپور کی پولیس نے 25 سے 30 نوجوانوں پر کیس رجسٹر کیا، FIR جاری کیا اور انہیں جیل کو بھیج دیا گیا گرفتار کر کے۔ تو آج سارا ہندوستان آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے، ہر ریاست میں ہو رہا ہے، ہر شہر میں ہو رہا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ ہم کو غور و فکر کرنا پڑے گا، ہم کو غور و فکر کرنا پڑے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور کیجئے کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم پابندی لگانا چاہتے ہو؟ ارے میرے آقا محسن انسانیت ہے، میرے آقا سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 300 کروڑ مسلمان اس دنیا میں رہتے اور بستے ہیں۔ 300 کروڑ مسلمانوں کا کلمہ ایک ہے، کعبہ ایک ہے، مدینہ ایک ہے، نماز ایک ہے، قرآن ایک ہے، اور 300 کروڑ مسلمان کہیں گے آئی لو محمد، آواز دیجئے، آئی لو محمد، آئی لو محمد۔ یہی ہمارا اعلان ہے۔ اگر تم ہندوستان کے 25 سے 30 کروڑ مسلمانوں پر پابندی لگانا چاہتے ہیں تو مسلمان اپنی شہادتوں کو پیش کر دے گا، لیکن آئی لو محمد سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ ہمارا اعلان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہ میرے آقا مکمل قرآن ہیں۔ میرے آقا نے 63 سالہ حیات مبارکہ میں میرے پیر و مرشد ڈاکٹر سید محمد حمید الدین شفیع صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر میں فرماتے ہیں، چاندنی کا ریت پر بکھیرنا، چاندنی کا ریت پر بکھیرنا، پتھر کا پگھل جانا، چاندنی کا ریت پر بکھیرنا، پتھر کا پگھل جانا کوئی کھیل نہیں ہے، 63 سال میں منظر بدل جانا۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا جبرائیل علیہ السلام سے، جبرائیل امین سے کہا، اے جبرائیل تم بتاؤ کہ آپ کی عمر کیا ہوگی؟ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے فرما رہے ہیں، اے جبرائیل تم بتاؤ تمہاری عمر کیا ہوگی؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ میں نہیں جانتا،
لیکن میں نے ایک نور کو دیکھا ہے جب زمین و زمان نہیں تھا، جب کائنات نہیں تھی، عالمین نہیں بنے تھے، نہ زمین تھی نہ زمان تھا، نہ آسمان تھا، نہ چرند تھے نہ پرند، نہ درخت تھے نہ سمندر نہ پہاڑ، کوئی چیز نہیں تھی۔ اور اس وقت اللہ کے ساتھ ایک نور تھا، ایک چمکتا ہوا نور تھا، اور وہ نور کو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، اور وہ ایک نور 70,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ غور کیجئے عزیزان ملت اسلامیہ، اے شمع محمدی کے پروانوں، اے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا 70,000 سال میں ایک مرتبہ نور نکلتا ہے، اور میں نے اس نور کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے جبرائیل اس نور کو دیکھو گے تو تم پہچان لو گے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے اور اس نور کو میں پہچان لوں گا۔ تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امامہ مبارک کو ایسے پیچھے کیا تو پیشانی مبارک پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نور چمک رہا تھا، تو چیخ مار کر کہا، جبرائیل یا رسول اللہ، میں نے اسی نور کو دیکھتا تھا۔ تو جب کائنات نہیں تھی، ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے دلدل میں تھے، تو اللہ نے سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ زمین و زمان، نہ زمین نہ آسمان نہ چاند نہ ستارے، سبھی کے سبھی بعد میں آئے۔ ابھی آدم علیہ السلام خود نہیں پیدا ہوئے تھے، ابھی مٹی کے اور پانی کے دلدل میں تھے، تو اللہ نے جو ہے اپنے نور کو پیدا کیا۔ اس کے بعد 1,24,000 انبیاء اس کائنات میں بھیجے گئے۔ 1,24,000 انبیاء آنے کے بعد آخری نبی، آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ اور پھر اتنا نہیں کہ میرے آقا آنے کے بعد میرے آقا حضرت مولانا محمد خلیل اللہ اویس بخاری صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ الحمدللہ مولانا اویس بخاری صاحب قبلہ کی بصیرت افروز کتاب کو بھی آپ سماعت کرنا ہے، تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے تو عزیزان ملت اسلامیہ 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں بھیجے گئے، اور آخری نبی خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بن کر میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور ساری کائنات کے لیے محسن انسانیت بن کر آئے۔ اور آج دنیا کہہ رہی ہے، آج ہندوستان کی حکومت کو یہ جاننے کی ضرورت ہے، ہم I love محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم جو کیسز بک کیے ہیں ان کیسز کو واپس لیا جائے۔ یہ حیدرآباد کے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان جو ہے کیسز کو واپس لیا جائے، اور اس FIR کو واپس لیا جائے جو کانپور کے مسلم نوجوانوں پر تم نے بک کر کے گرفتار کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 30 کروڑ مسلمان، ایک بچہ ہندوستان کا I love محمد کہے گا، I love محمد کہے گا، اور آپ میڈیا
ہندو بھائیوں کا جنہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پیار اور محبت اور اٹوٹ وابستگی کا ثبوت دے رہے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ارے اس ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب ہے، ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام کرنا ہے، اور ہم جو ہے میلاد مناتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ حیات مبارکہ پر ہم جو ہے جلسے منعقد کرتے ہیں، اور یہ جلسہ جو ہے محسن انسانیت کا جلسہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخر میں یہی کہوں گا کہ ابھی ہمارے جو ہے سورج واپس پلٹا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، تو سورج بھی جانتا تھا یہ رحمت للعالمین کا حکم ہے۔ چاند کو اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہوئے تو چاند بھی جانتا تھا یہ رحمت للعالمین کا حکم ہے۔ اور ایک اونٹ آ کر اپنے مالک کی ظلم کی داستان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا تو اونٹ بھی جانتا تھا یہ رحمت للعالمین کا در ہے۔ ایک ہرن آتی ہے اپنے قحط اور ان علاقوں میں اپنے بچوں کی زندگی مانگتی ہے تو وہ بھی جانتی تھی یہ رحمت للعالمین کا در ہے۔ اور ایک چڑیا اپنے گھونسلے میں جو ہے اپنے بچوں کی فریاد سنائی تو یہ میرے آقا تو جہاں کے آقا سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے در ہے، جو سارے کے سارے اسی لیے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم کو متحد اور منظم ہونے کی ضرورت ہے، اور پورے جوش کے ساتھ ہم عید میلاد النبی منائیں، اور پوری عقیدت و احترام کے ساتھ جو ہے آپ اپنے مساجد کو آباد رکھیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہمیں قرآن ملا، کہ اللہ اگر قرآن کو زمین پر نازل فرماتا تو زمین شق ہو جاتی، اگر اللہ قرآن کو پہاڑوں کی چٹانوں پر نازل فرماتا تو چٹانیں ریزہ ہو جاتی، اگر اللہ قرآن کو درختوں پر نازل فرماتا تو درخت جل کر خاکستر ہو جاتے، اگر اللہ قرآن کو سمندروں پر نازل فرماتا، خدا کی قسم قرآن کے چراغ سے سمندریں بھی خوش ہو جاتے، لیکن اللہ نے پہلے صاحب قرآن میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اس کے بعد 22 سال 6 مہینے تک 6666 آیتوں کے ذریعے قرآن پاک میرے آقا کے سینے اقدس پر اتارا گیا۔ تو یہ صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہمیں رمضان ملا، قرآن ملا، روزے ملے، حج ملا، عمرے کرنے کا طریقہ ملا، کعبہ ملا، مدینہ ملا، اور جو ہے ساری کائنات آج اگر چل رہی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں چل رہی ہے۔ میں سارے ہندوستان کی اور عالم اسلام کے جو ہے متحدہ جو ہے یونائٹڈ حکومتوں کو بھی یہ بتاؤں